میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المبتدع، مبتدع بدعت کرنے والا، المبتدع یخرج من الدین کما یخرج الشعر من العجین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدعت کا مرتکب اسی طرح دین میں سے نکل جاتا ہے جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچ۔ سچ کہو وہ بال آٹے کا جز ہوتا ہے، اضافی چیز ہے نا، اور مکروہ ہے۔ اگر مکروہ نہ سمجھا جاتا تو آٹے میں رہنے دیا جاتا، مکروہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے ارشادات طیبہ بہت جامع ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انا افصح العرب والعجم، تمام دنیا کے عرب و عجم کا سب سے بڑا فصیح اللسان میں ہوں، واللہ افصح منی، میرا اللہ مجھ سے بھی زیادہ فصیح۔ آٹا جو ایک انسان کی غذا ہے، اس میں جو بال ہے اس کا جز نہیں تو کھینچ لیا جاتا ہے۔ کھینچ کیوں لیا جاتا ہے؟ آٹا میں نمک بھی خود ڈالتے ہو، کچھ لوگ سونف بھی ڈالتے ہیں، شکر ہی ہے، انہوں نے ٹوڈے یاد آ گئے یہ نہیں موسم آیا دے، چپ کرو، جدوں آئے گا پھر انشاءاللہ پھر گل کرنا۔ وہ خسماں نو کھان تسی پکایا جنا، اسی نہ نہیں کریں گے کھان تو دسو، کمال گل ہے، سانو نہیں انکار ہوئے گا کیونکہ ایسا کھادیاں نے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جز ہے غذا کا، بال کو مکروہ سمجھا گیا تو کھینچ کر پھینک دیا۔ میرے آقا کے فرمان پہ پھر غور کرو صلی اللہ علیہ وسلم کہ بدعت کرنے والا، مرتکب بدعت، دین میں سے یوں کھینچ کر پھینک دیا جاتا ہے جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ ایسے نہیں فرمایا افلح الرجل ان صدق، وہ جا رہا ہے جنتی، کیوں؟ اس نے کیا کہا تھا؟ نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یا رسول اللہ، لا انقص منہ ولا ازید علیہ، جو کچھ آپ نے ارشاد فرما دیا نہ اس میں کچھ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا۔ اپنی مرضی سے گھٹانا بڑھانا گویا یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم یہ کمی رہ گئی ہے، ہم پوری کر رہے ہیں، یہ ثابت کر رہے ہو۔ حضور کو معلوم نہیں تھا تیسری عید کا، کوئی نقص رہ گیا تھا دین میں جو تیسری لگا کر اس میں پورا کر رہے ہو تم۔ اذان ہوتی ہے نا تو آخر میں مؤذن کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سچ کہو اذان مکمل ہو گئی، لیکن اس کے باوجود کبھی کوئی مؤذن محمد الرسول اللہ یہ بھی کہہ دیتا ہے، وہ شاید بیچارہ یہ سمجھتا ہے اذان میں کچھ نقص رہ گیا جو میں پورا کر رہا ہوں۔ کئی اذان سننے والے بھی جب آخری کلمہ لا الہ الا اللہ سنتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، گویا وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے اذان میں کچھ کمی تو میں اسے پورا کر دوں۔ جہاں جو جتنا ہے، جہاں ہے جو ہے جتنا ہے جیسا ہے شریعت میں ایسا ہی برقرار رہے گا تو اللہ مانیں گے، ادروائز اللہ مسرت کر دے گا، لے جاؤ، دین اللہ کا ہے بس۔ تو شارع علیہ السلام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باور کرانا چاہتے ہو کہ صحابہ کو بھی پتہ نہ چل سکا
تیسری عید کا ہم اس میں کمی کو پورا کر دیں. ارے تم کون ہوتے ہو؟ یہ بدعات ہیں، خرافات ہیں. اللہ تعالی امت کی حفاظت فرمائے. 12 ربیع الاول ٹائم تے یار مک چلے تے ہاں تے گل بھی نہیں شروع کی. اچھا جی مینوں تے کوئی نہیں جی، تو مہینہ بیٹھے رہو، میں بیٹھے رہو پورا مہینہ انشاءاللہ میں ایسے طرح ہی بیان کراں گا. پورا مہینہ دن رات کراں گا. نمازاں تے ٹائم تے پڑھ لیں گے. دسو عزم کر دیو. تانوں کوئی نہیں بھائی. اینا مہینہ صبر کرنا. وہی کہانی جڑی وہ اللہ نے شروع کیتی ہے. یہ جدوں رب نے کیا نا، اللہ دے رسول نے کیا شمویل علیہ السلام نے کہ ہو سکتا ہے تواڈے تے قتال فرض کر دیتا جائے تو تسی جنگ نہ کرو. تو انہوں نے کیا یہ کیویں ہو سکتا؟ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا. سانوں گھراں چوں کڈ کے باہر جنگل چ سٹ چھڑیا. بچے ساڈے سارے دشمن دے قید وچ نے. ہن تے کوئی وجہ ہی نہیں رکن دی، لڑاں گے. لیکن فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم. اللہ پہندا جدوں فرض کیتا جہاد تے بھج گئے. ایویں تھوڑے جے رہ گئے. وہ تھوڑے جے بھی 313 سن، باقی سب نس گئے. ایسے یہ تسی کیا نا کہ مہینہ بیٹھنا پیا تے 2 منٹ اوپر ہو جاؤ جناب ٹائم ہو گیا جی. 12 ربیع الاول حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے. جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لاتے تھے، اگر نبی علیہ السلام اپنے کاشانہ مبارک میں ہوتے تو جبریل علیہ السلام اندر آنے کی اجازت مانگتے. ایسے ہی نہیں یکا یک فرشتہ چلا آتا. حسب معمول اجازت مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر علالت پر ہیں. فرمایا آ جاؤ. جبریل اکیلا نہیں تھا، 3 فرشتے تھے. 2 باہر کھڑے رہے. جبرائیل اندر تشریف لے گئے، سلام کیا. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا. جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج میں اکیلا نہیں، میرے 2 ساتھی اور بھی ہیں، باہر کھڑے ہیں. ایک ملک الموت ہے عزرائیل علیہ السلام. وہ آپ سے اجازت لے کر آپ کی روح مبارک کو جسد اطہر سے جدا کرے گا. نبی علیہ السلام سیدھے ہو کے فرماتے ہیں میرے بعد اللہ نے میری امت کے بارے کیا فیصلہ کیا؟ لوکاں نوں تے اپنی جان دے لالے پے ہوندے نے، ہمارے آقا کو اپنی نہیں امت کی فکر ہے. رب کعبہ کی قسم اتنے مشفق پیغمبر کائنات میں کہیں نہیں آئے جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو معلوم نہیں، فرمایا جاؤ پھر معلوم کر کے آؤ. وہ فرشتے باہر کھڑے ہیں. جبرائیل پھر چلے گئے رب العالمین کی بارگاہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے بعد میری امت کے بارے میں اللہ نے کیا فیصلہ کیا. واپس آئے. پھر نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ کی امت کے بارے میں اللہ کا فیصلہ خیر کا ہے، خیر کا فیصلہ فرمایا. فرمایا بلاؤ ان کو.
جو باہر کھڑے ہیں، بلایا، انہوں نے آ کر سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ جبریل امین علیہ السلام تعارف کراتے، یا رسول اللہ یہ ملک الموت ہے، عزرائیل علیہ السلام۔ کسی سے اجازت نہیں لیتا اس کی روح جان نکالنے کے لیے، لیکن اللہ کی طرف سے اسے حکم ہے، صرف انبیاء سے اجازت دیتا ہے۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آیا تھا نا، اجازت مانگی، وہ تھے جلالی پیغمبر، ایک زپاٹا رسی تھی، بھاگ گیا، چلا گیا۔ اور ابا نبی تے تیرا ڈاڈ ہے بڑا، ہوتے اگوں مارن پہندا ہے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، میرے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہو کسی جانور کے بدن پہ اپنا ہاتھ رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہم ان کی زندگی کے اتنے سال بڑھا دیں گے۔ اللہ کے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ وہ پھر آیا کہ رب العالمین یوں فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں جب اتنے برس بیت جائیں گے پھر کیا ہو؟ کہا پھر موت۔ اچھا پھر موت تو میں ابھی جانے کو تیار ہوں۔ وہ اینا چر کڈ کے بھی جو جانا ہے تو بھائی ہون دے ٹائم نہ ٹور جاؤ، چنگا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف کروا رہا جبرائیل علیہ السلام، یہ ملک الموت ہے، آپ سے اجازت لے کر، ایسے ہی نہیں، آپ کے جسد اطہر سے روح پاک کو یہ جدا کرے گا، لیکن پیشتر اس سے کہ یہ اپنی کارروائی کرے، یہ ہمارا ایک تیسرا ساتھی ہے، اس کا نام ہے اسماعیل۔ یہ فرشتہ آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں بھائی کہو تم کیا کہتے ہو؟ اس نے بڑے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ جب عزرائیل علیہ السلام آپ کی روح پاک کو آپ کے مبارک بدن سے جدا کر دیں، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں آپ کا جسد اطہر اٹھا کر جنت میں لے جاؤں؟ آپ نے فوراً فرمایا ہرگز نہیں تو اب تینوں فرشتے حیران، کیوں اجازت نہیں مل رہی، کیوں؟ نبی علیہ السلام بھی ان کی پریشانی سے آگاہ ہیں کہ یہ جرت تو نہیں کر رہے کہ مجھ سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ اب کیوں اجازت نہیں دیتے، تو ان کی کیوں کا جواب میں خود ہی دے دوں۔ ارشاد فرمایا رب العالمین قرآن پاک میں مجھ سے وعدہ کر چکے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب جب تک آپ کی ذات اقدس ان میں موجود ہے اللہ پہلی امتوں کا سا عذاب ان کو نہیں دے گا۔ تم کہتے ہو اٹھا کر وہاں لے جاؤں، میری امت کا پرسان حال بعد میں کون ہوگا؟ نہیں، میں چاہتا ہوں جس زمین پر میری امت بستی ہے اسی زمین میں دفن کیا جاؤں تاکہ میرے وجود اطہر کی برکت سے میری امت بچ جائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور آگے اللہ نے ایک مستقل ضابطہ بیان کر دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کسی قوم کو اس وقت تک مبتلا عذاب نہیں کرتے جب اس قوم میں کچھ لوگ اللہ سے معافی مانگنے والے موجود ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد